عاصم بن حمزہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جوان لڑکا مدینے میں کھڑا رو رہا تھا اور فریاد کرتا تھا کہ اے خداوند عالم، تو ہی انصاف کرنے والا ہے، میرے اور میری ماں کے درمیان انصاف فرما۔ اتنے میں ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس جوان لڑکے سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ میری ماں نے مجھے 9 ماہ پیٹ میں رکھا، جنا اور دودھ پلایا، پال کر بڑا کیا، اور اب وہ مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کرتی ہے اور یہاں تک کہ مجھے گھر سے بھی نکال دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ماں کو بلوایا اور اس عورت سے پوچھا، کیا تو اس لڑکے کے بارے میں جانتی ہے؟ کیا اس کو جانتی ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں اس لڑکے کو نہیں جانتی، یہاں تک کہ میں کنواری ہوں اور غیر شادی شدہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا ثبوت پوچھا تو اس عورت کے 4 بھائیوں اور 40 اہل قبیلہ نے گواہی دی کہ یہ عورت غیر شادی شدہ ہے اور بے گناہ ہے، یہ لڑکا ہماری بہن کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ جب اس جوان لڑکے سے ثبوت مانگا تو اس نے کہا کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور ثبوت نہیں ہے، صرف یہ کہ یہ میری ماں ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں۔ اس نے مجھے پالا ہے اور میں نے اس کے زیر سایہ پرورش پائی ہے، کیونکہ عورت کے 40 گواہ پیش کیے گئے تھے اور وہ لڑکا جب گواہ پیش نہ کر سکا تو حضرت عمر نے حکم دیا کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں۔ جب اس لڑکے کو کوڑے لگانے لے جایا جا رہا تھا تو اس کی نظر امام علی پر پڑی، تو یہ لڑکا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہنے لگا کہ اے رسول خدا کے بھائی، میں بہت مظلوم ہوں، میری فریاد رسی کیجیے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس لڑکے کو دیکھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے چلو۔ جب اس لڑکے کو واپس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اس کو واپس کیوں لے کر آئے ہو؟ آپ رضی اللہ عنہ کے سپاہی کہنے لگے، حضرت علی کے حکم سے لائے ہیں۔ اتنے میں حضرت علی بھی تشریف لائے اور فرمایا، اس لڑکے کی ماں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آئیں تو اس سے پہلے کی طرح سوال کیے گئے اور اس سے 40 گواہ بھی گزارے۔ انہوں نے پھر پوچھا، انہوں نے پہلے کی طرح ہی جواب دیا جو پہلے دے چکا تھا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا اس عورت کے بے گناہ ہونے کی گواہی دی؟ اور پھر لڑکے، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ان دونوں کے درمیان فیصلہ کروں جو حق ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ کو کیوں کر روک سکتا ہوں، جبکہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ لوگوں، تم میں سب سے علی میرا بھائی ہے اور سب سے علم والا ہے اور بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ کے درمیان ایسا فیصلہ کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، جس سے دونوں راضی ہوں گے۔ اور پھر انہوں نے اس عورت سے کہا کہ تیرا کوئی ولی ہے؟ تو اس پر چاروں بھائی آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا کہ کیا تم میرے فیصلے پر راضی ہو جو میں تمہاری بہن کے لیے کروں گا؟ انہوں نے کہا ہم راضی ہیں۔ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ نے اس لڑکے سے معلوم کیا۔ سب کی رضامندی لینے کے بعد حاضرین سے خطاب فرمایا، میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اور حاضرین بھی گواہ رہیں کہ میں نے اس عورت کے باعوض 400 درہم کے اس لڑکے کے عقد میں دیا، اور میں نے 400 درہم اس لڑکے کو دیے کہ اس عورت کے دامن میں ڈال دے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مکان پر لے جائے اور اس وقت سے پہلے واپس نہ آئے جب تک کہ غسل جنابت سے فارغ نہ ہو جائے۔ یہ فیصلہ اس عورت نے سنا تو غم سے اس کی چیخ نکل گئی اور کہا کہ اے برادر رسول، یہ کیا غضب ہو گیا کہ میں جہنم کا ایندھن بن جاؤں؟ میں اقرار کرتی ہوں کہ یہ لڑکا میرا ہے اور میں اس کی ماں ہوں۔ ایک ماں کیوں کر اپنے بیٹے کی بیوی ہو سکتی ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پہلے ہی اقرار کیوں نہیں کیا؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اے برادر رسول، میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب غلطی میرے بھائیوں کی ہے، مگر میرا دل میرے بچے کے لیے تڑپتا ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے بچے کو گلے لگایا اور اسے گھر لے گئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔